اسامہ سرور صاحب، شفیع جان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تحریک انصاف کے حوالے سے وہ بتا رہے تھے کہ اب تحریک انصاف بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کی زیر قیادت جو اس وقت تحریک تحفظ آئین پاکستان کی موومنٹ ہے وہ بھی تیار ہے، مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہے. تو اب حکومت جو ہے اس کو لینینسی نہیں دکھانی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے جو آپ کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش ہے اس کو کوئی خاص جو ہے نا وہ اس کے اوپر اعتماد بھی نہیں ہے جو اپوزیشن ہے ان کو. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ تو ابھی پروسیس شروع ہے. ابھی آہستہ آہستہ جیسے ٹائم گزرے گا پتہ لگے گا کون کتنا سیریس ہے اس کام کے لیے. اور ہماری تو پہلے بھی کوشش رہی ہے، ہم نے پہلے بھی کافی دفعہ آفر کیا ہے اسمبلی کے طور پہ، اسپیکر صاحب نے بھی، وفاقی وزراء نے بھی، کیا ہے بیٹھے بات کرتے ہیں. بہت خوشائن بات ہے اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں. ابھی تو ان کا ایک چارٹر ہے، اس کو انالائز کیا جائے گا یہ کس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور کیا کیا کس چیز پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کس طرح بات کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ پروسیڈ کریں گے ان چیزوں کو. شفیع جان صاحب ہمارے بھائی ہیں، بڑے ووکل آدمی ہیں، ان کی گفتگو میں سن رہا انہوں تھا نے ابھی. تو واضح کر دیا، کوشش اپنا کریں گے اب چارٹر بتا انشاءاللہ دی جس ہے طرح راجہ کہتے ہیں. صاحب. آئین کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بحالی ہونی چاہیے. جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کا بھی، ان کی جو تقرری ہے، اور جو اراکین ہیں الیکشن کمیشن کے ان کی تقرری کی بات کر رہے ہیں. الیکشنز کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں چارٹر کی، تو جائز اور ناجائز کی بات بھی ہو رہی ہے کہ جائز مطالبات صرف پورے ہوں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہم صرف مشروط جو ہے وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو ابھی بھی درمیان میں کوئی رفٹ نظر آ رہی ہے ہمیں؟ دیکھیے جی، یہ تو ابھی پی ٹی آئی اس بات پہ آئی ہے ایز اے پارٹی کہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اچھی بات ہے اگر بات کرنی چاہیے، اس پہ ہم بیٹھیں گے، ڈائلاگ ہوگے، صحیح بات ہے جی. خالی ہم یہ تو نہیں انتظار کرتے کہ پی ٹی آئی ہمیں گرین سگنل دے گی تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. اس طرح تو نہیں تھا. ہماری اپنی ایک پارٹی پالیسی ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں، سی ایم صاحبہ ہیں، وہ آپس میں ہم سارے ڈسکس کریں گے. پارلیمانی میٹنگ ہوگی، اس میں ڈسکس ہوگا کہ کس کس چیز پہ بات کی جا سکتی ہے. یہ تو نہیں ہے پی ٹی آئی جو چیز ہمیں کہے گی ہم اس پہ بات کرنا شروع کر دیں گے. جو ہمیں لگے گا کہ اس ملک کے لیے بہتری جس چیز پہ، اس چیز پہ بات کریں گے. لیکن اور ایک نئے میثاق کی یہ بات تو ہو رہی ہے ڈیموکریٹک نا کہ مارکیٹ. ایک نیا میثاق سائن ہونا ہے، اور وہ سائن کرانے کی ذمہ داری محمود خان اچکزئی صاحب نے لے لی ہے کہ وہ خود جا کر سائن کرائیں گے، جن کو آپ نے ابھی تک ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. تو کیا آپ بحیثیت پاکستان دیکھیں جی مسلم لیگ دیکھیں نواز اس کو جو ہے دیکھیں وہ جی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوگی حکومت؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بالکل کیوں نہیں، بات کرنے کا حق ہے ہر کسی کا، بات کرنی بھی چاہیے. اور اس ملک کی بہتری کا طریقہ بھی یہی ہے. دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب کی جہاں تک بات ہے، ابھی تو اس پہ ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کیا ہم محمود خان اچکزئی صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں. ابھی تو ہم اس چیز پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ ہماری بکس میں تو ہمیشہ یہی تھا کہ گوہر صاحب ہیں، عمر ایوب صاحب تھے، یا اور دو ان کے سینئر پولیٹیشینز ہیں، اسد کیسر صاحب وغیرہ ہیں. ابھی محمود خان اچکزئی صاحب آگے، ان کو اپوزیشن آگے لائی ہے. تو یہ بھی تو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا ہم محمود خان اچکزئی صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم کسی اور سے بات کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ہمیں بھی تو دیکھنا پڑے گا جی، اپنی پارٹی پالیٹکس، گورنمنٹ کی لائن، اور اسٹیٹ کی تحریک لائن دیکھ کے انصاف کی چلیں گے کہ جانب ہم سے ان یہ کے کہا جا ساتھ رہا ہے کہ صرف جو ہے وہ مذاکرات اور گفتگو جو ہے وہ اس کا مینڈیٹ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس ہے. تو اس صورت میں کیا جو شہباز شریف صاحب کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے، اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے مسلسل جو مذاکرات کی گفتگو ہوتی رہی ہے تو وہ وڈرا ہو جائے گی، یا پھر وہ صرف محض جو ہے وہ بیان کی حد تک تھی بات؟ جس طرح شفیع جان صاحب فرما رہے تھے کہ ہم دونوں پارٹیز کے لیے بہتر ہے، کہ ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی، کہ یہ ایک پاکستان کے بہتر مستقبل کی بات ہے. ہم دونوں کو سیریس ہو کے اس چیز پہ بات کرنی چاہیے اور ان چیزوں کا بہتر ٹھیک حل ہے. نکالنا چاہیے. انشاءاللہ میرا خیال ہے اگر پی ٹی آئی سیریس ہو، ہم بھی کوشش کریں تو ان چیزوں کا بہتر حل نکل سکتا ہے انشاءاللہ، اور نکلنا چاہیے. شفیع جان صاحب، مذاکرات کے حوالے سے اب گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ کل آپ پنجاب بھی جا رہے ہیں، لاہور جا رہے ہیں. تو ایجنڈا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. بالکل کل سی ایم سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا کے چیف ایگزیکٹو پنجاب جا رہے ہیں، لاہور جا رہے ہیں. انشاءاللہ یہ 3 دن کا دورہ ہے ان کا، جس میں وہ اسیران سے ملیں گے، ان کی فیملی سے ملیں گے، وہاں کی ہماری لیڈرشپ ہے ان سے ملاقاتیں ہوگی، جو ہماری تنظیمی دوست ہیں ان سے ملاقاتیں ہوں گی، ان کے ساتھ ساتھ جو تنظیمی عہدیدار ہیں ان سے ملاقاتیں ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، وکلا سے وہاں پہ ملاقات کریں گے، وہاں جرنلسٹ سے ملاقات کریں گے، اور اسٹریٹ موومنٹ کو بھی ہیڈ کریں گے. شفیع جان صاحب، ایک خط جو ہے وہ آتا ہے آپ کی جو پی ٹی آئی کی سابق قیادت ہے ان کی جانب سے، پی ایم کے نام،
اور اس خط میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوٹ لکھپت جیل میں موجود جو رہنما ہیں اسیر ان کو جو ہے وہ پے رول پر رہا کیا جائے. اس کے بعد سی ایم جو کے پی کے ہیں ان کی جانب سے پنجاب کا دورہ, کوٹ لکھپت میں ملاقاتیں اور اسٹریٹ موومنٹ کی باتیں شروع ہو جاتی. تو یہ سب انٹر لنکڈ ہے کہ آپس میں؟ نہیں, جو خط آیا ہے اسیران کا, دیکھیں جو کوٹ لکھپت میں ہماری لیڈرشپ اس وقت موجود ہیں, جو عمران خان صاحب سے وفاداری کی سزا پا رہے ہیں, اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے, عمر سرفراز چیمہ صاحب ہو گئے, جاز چودھری صاحب ہو گئے, محمود الرشید صاحب ہو گئے, ٹھیک یا ہے. یاسمین راشد صاحبہ ہوگی کہ عمر کے وہ اس حصے میں ہیں اور وہ کینسر کی مرض سے بھی لڑ رہی ہے. اس کے باوجود وہ عمران خان صاحب کے بیانیے کے ساتھ, عمران خان صاحب کے ویژن کے ساتھ, عمران خان صاحب کے پارٹی کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑی ہیں. وہ ہماری ہیروز ہیں. طرف سے ایک خط آ چکا ہے اور ہم سیاسی لوگ ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی پارٹی ہے, مذاکرات پہ, بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بات چیت کے لیے, مذاکرات کے لیے کچھ بنیادی نکات بھی شیئر کر لیے ہیں گورنمنٹ سے. اگر گورنمنٹ ان بنیادی نکات پہ ہم سے بات کرنے کو تیار ہے تو پاکستان تحریک انصاف بھی بات چیت کے لیے یعنی تیار ہے. گزشتہ روز تک تو یہ بات آ رہی تھی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی ہے, اور آج جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مذاکرات جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس کچھ نکات بھی شیئر کر دیے ہیں. یہ بالکل مذاکرات ہمارے جو مشروط مذاکرات ہیں, غیر مشروط مذاکرات ہم نہیں کریں گے, جس میں نئے الیکشن کا ہونا ہے, نئے ای سی پی کا تقرر ہے, نئی چیف الیکشن کمشنر کا تقرری ہے, اور اس کے انڈر نئے الیکشن ہماری ڈیمانڈ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہمارے جو مینڈیٹ چوری ہو گیا اس پہ بھی بات ہوگی. عمران خان تک رسائی کی بات ہو رہی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کی, ان کے بہنوں کی, اور سی ایم سہیل آفریدی صاحب کی. تو اگر گورنمنٹ ان شرائط پہ ہم سے بات کرنے کو تیار ہے تو پاکستان تحریک انصاف محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن اسی تحریک کے جو سیکریٹری ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم خان صاحب کی رہائی کا کوئی مطالبہ نہیں کریں گے سارے معاملے کے اندر. ہم نے رہائی کا کوئی مطالبہ نہیں کیا. ہم انشاءاللہ پاکستان کی عدالتوں سے سرخرو ہو کے نکلیں گے. ہم نے رہائی کی بات تو نہیں کی, ان سے ملاقات تک, ان کی رسائی کی بات کی ہے کہ عمران خان صاحب کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی فیملی سے ملے, ان کا بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے وکلا سے ملے. یہ قانون کی بنیادی تقاضے ہیں کہ وہ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے ملے, اور عدالتی احکامات بھی اس سلسلے میں موجود ہیں. وہ مذاکرات جن کے لیے آپ بھی ابھی حامی بھر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اچکزئی صاحب وہ بھی کہہ رہے ہیں, تو اس کے بعد ایک میثاق کی بات بھی کی جا رہی ہے, نیا میثاق جمہوریت جو ہے وہ سائن کرنے کی بات ہو رہی ہے. تو کیا وہ جو میثاق ہے اس کے لیے خان صاحب تیار ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تیار ہے اور اس کے اوپر دستخط کر دیں گے خان صاحب؟ تحریک کے حوالے سے تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کے کندھوں پہ ہے, اور عمران خان صاحب نے ان پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ ذمہ داری علامہ ناصر صاحب کو اور محمود خان اچکزئی صاحب کو دی ہوئی ہے. اگر محمود خان اچکزئی صاحب کی جو انہوں نے شرائط رکھے ہیں اس پہ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی مزید اس پہ بات چیت ہوتی ہے اور کسی رزلٹ کی طرف ہم چلتے ہیں, جس میثاق جمہوریت کا آپ نے ذکر کیا, جس میثاق جمہوریت پہ اگر کوئی ٹھیک ہے. چیز پازیٹیو کی طرف بڑھتی ہے تو محمود خان اچکزئی صاحب نے خود یہ بات کی ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے سائن کرا لیں گے. تمام تر ذمہ داری ان کے پاس ہے, ان کی رسائی عمران خان تک بڑی ضروری ہے ان تمام عمل میں. تو پاکستان تحریک انصاف اور محمود خان اچکزئی صاحب کو بیک کرے گی. ٹھیک ہے. شفیع جان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ہمیں کیا ہے نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی اور وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے دفاعی پیداوار راجہ اسامہ سرور صاحب نے. السلام علیکم اسامہ سرور صاحب. جی وعلیکم السلام. جی